پیارے بچوں، ٹونی چڑیا کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کی طرف جائے، کیونکہ اس کو اپنی بہن کی بہت فکر ہو رہی تھی، جو دوسرے جنگل میں بیاہی ہوئی تھی اور بہت بیمار رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کچن میں کام کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ جلد ہی اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے جائے گی۔ کافی دنوں سے اس کو اپنی بہن کے بہت ہی برے سے خیال آ رہے تھے، کیونکہ جب وہ پچھلی دفعہ گئی تھی تو وہ کافی بیمار تھی۔ اچانک ہی مینو چڑیا وہاں پر آ گئی اور اس نے کہا کہ میری بہن، حوصلے سے میری بات سنو، تمہاری بہن اب یہاں پر نہیں رہی، تمہاری بہن کی موت ہو گئی ہے۔ ٹونی چڑیا کو اس نے جب یہ اطلاع دی تو ٹونی چڑیا تو حیران ہی ہو گئی کہ ابھی وہ اپنی بہن سے ملنے کا سوچ رہی تھی اور ابھی اس کی موت کی خبر آ گئی۔ ٹونی نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیسی خبر سنا دی؟ ٹونی بہت روئی اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی فوراً اپنی بہن کی طرف، کیونکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ٹونی نے سوچا کہ وہ کیسے رہے گی۔ پھر ٹونی نے راستے میں سوچا کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے گی اور اپنے ساتھ ہی رکھے گی اپنی بیٹی بنا کر، کیونکہ ٹونی کی بھی ایک بیٹی تھی۔ ٹونی جب وہاں پر پہنچی تو اس کی بہن مر چکی تھی اور اس کی بہن کی بیٹی بنٹی وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ٹونی کو یہ منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوا، وہ تو پہلے ہی اتنا دکھی تھی۔ اس نے بنٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری ماں نہیں مری، میں زندہ ہوں، تمہیں آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پالوں گی تمہیں، تم اب میرے ساتھ ہی جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی رہو گی، وہاں پر تمہاری بہن پنکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہ اپنی بہن کی لاش کے پاس آئی اور بولی، بہن اب پریشان مت ہونا وہاں جا کر، میں تمہاری بیٹی کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھوں گی، بالکل اس کو اپنی ماں کی طرح پالوں گی میں۔ اور پھر وہ بنٹی کے پاس آئی اور کہا، بنٹی بس بیٹی اب رونا بند کر دو، اب تمہاری ماں میں ہوں۔ بنٹی بیچاری اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ پھر ٹونی اس کو لے کر اپنے ساتھ آ گئی اور پنکی سے کہا کہ پنکی اب بنٹی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس وقت تو پنکی کچھ نہ بولی، بہت خوش ہوئی۔ بنٹی کو پنکی سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ٹونی نے پنکی کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھے، وہ ابھی کافی چھوٹی ہے، اس کو ابھی صحیح طرح سے کھانا اور بولنا بھی نہیں آتا۔ پنکی نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میری ماں میرے سے زیادہ اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی سوتی تھیں، لیکن اب پنکی کو بنٹی بہت بری لگنے لگی تھی، اس وجہ سے کہ اس کی ماں ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ بنٹی بہت چھوٹی تھی اور ٹونی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول جاتی تھیں۔ ٹونی نے بنٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن بنٹی اور پنکی اسکول سے واپس آئیں تو ٹونی نے کہا، میری بیٹی کیا کھائے گی؟ تو بنٹی نے کہا، آج میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، کیونکہ آج مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو ٹونی نے کہا، ارے میں تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ اور پھر ٹونی نے اپنے ہاتھوں سے بنٹی کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بنٹی نے کہا، ارے مما، یہ تو آپ بہت مزے کا لگ رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے۔ ٹونی نے کہا، ہاں ہاں، میں جو کھلا رہی ہوں اپنی بیٹی کو۔ یہ سب پیچھے کھڑی پنکی دیکھ رہی تھی، اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کی ماں کسی دوسرے کو کھانا کھلا رہی ہے اور اس کو پوچھ بھی نہیں رہی۔ پنکی نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کو یوں کیوں کر رہی ہو اور مجھے کیوں نہیں کھلا رہی؟ تو بنٹی نے کہا کہ بیٹی تم تو بڑی ہو، وہ تو چھوٹی ہے، وہ خود سے نہیں صحیح طریقے سے کھا سکتی۔ پھر اگلے دن اس نے سوچا کہ دیکھو میں اس کے ساتھ اب کیا کرتی ہوں، اس سے تو جان چھڑانی ہی پڑے گی۔ پھر وہ اگلے دن اسکول جا رہی تھی، لیکن پنکی اس کو دوسرے راستے سے لے کر جانے لگی، وہ غلط راستے پر آ گئی۔ بنٹی نے کہا، ارے یہ ہم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا، یہ شارٹ کٹ ہے۔
وہ اس کو چیلوں والے علاقے میں لے گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ راستہ بھول جائے گی اور میں چپکے سے نکل آؤں گی، پھر اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اچانک ہی چیلوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بنٹی اور پنکی ڈر گئی۔ پنکی بھاگنے لگی لیکن اس کا پر جو تھا وہ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ اس نے کہا کہ ارے بنٹی، مجھے بچاؤ، یہ چیلیں تو کھا جائیں گی، یہ تو قریب آ رہی ہیں لیکن مجھ سے اڑا نہیں جا رہا، میرا پر پھنس گیا ہے جھاڑیوں میں۔ بنٹی نے کہا ارے ارے باجی، آپ فکر مت کرو، میں ابھی چھڑواتی ہوں۔ اور پھر بنٹی نے اس کا پر چھڑوا دیا اور اس کو لے کر اڑ گئی۔ جب وہ لے کر اس کو اڑ گئی اور وہ پیچھے سے چیل آئے تو ان کو نہ پکڑ سکے۔ اب پنکی کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط کرنے چلی تھی اور بنٹی کے بارے میں کتنا غلط سوچتی تھی۔ اس نے بنٹی کو گلے لگا لیا۔ بنٹی کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ پنکی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن پنکی کو اپنے آپ پر ہی بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ کتنی گندی ہے، اور اس نے بنٹی کو بہت پیار کیا۔ بنٹی نے کہا باجی اب اسکول چلیں؟ تو پنکی نے کہا کہ ہاں ہاں، یہ تو راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم دوسرے راستے سے۔ تو اس نے کہا کیا یہ راستہ دوسرا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں سمجھی تھی کہ یہ جلدی پہنچ جائیں گے لیکن ہم تو غلط راستے سے آ گئے، اب تھوڑا سا لیٹ تو ہو گئی ہیں لیکن ٹیچر سے معافی مانگ لیں گے، چلو آؤ گھر چلتے، اسکول چلتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی دو پیاری بہنوں کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔